السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا، اور نکلو جنگ کے لیے کیسے؟ خفافا، اگر تم تھوڑی تعداد میں ہو، یا ثقالا، یا بڑی تعداد میں ہو۔ وجاہدوا باموالکم، اور جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں، بے اموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تم سب کے لیے بہت اچھا ہے اگر تمہیں ان باتوں کا علم ہو۔ لو کانا، اور اگر ہوتا، اب یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے جنگ تبوک کے لیے کہ جب وہ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے جا رہا تھا، تو یہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے تھے، تو یہ اس کا معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ لو کانا ارادن قریباً، اگر فائدہ قریب ہوتا، و سفرن، اور سفر قاصدن سہل ہوتا، آسان ہوتا، لتبعو کا، تو یہ ضرور آپ کی اتباع کرتے، یعنی آپ کے ساتھ جاتے جنگ کے لیے۔ لیکن بعودت علیہم الشقہ، ان کے لیے دور ہو گئی تھی مسافرت، کیونکہ یہ اس میں جنگ یرموک میں بہت دور جانا تھا ان لوگوں کو، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہماری استطاعت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ۔ یہلکون انفسہم، اس طرح وہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اف اللہ عنکا، اب اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اف اللہ عنکا، معاف کیا اللہ نے آپ کو، عنکا، آپ کو اللہ نے معاف کیا، کیوں؟ لما اذنتا، کیوں اجازت دی آپ نے، لہم، ان کو۔ لوگ آتے تھے اور اپنی معذرت کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے مت جاؤ، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے کیوں انہیں اجازت دی۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ اللہ جان لیتا، چھانٹ لیتا کہ کون اپنی بات میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ آپ اجازت دے دیتے تھے، معذرت قبول کر لیتے تھے، اگر اجازت نہ دیتے تو پتہ چل جاتا کون جانے والا ہے کون جانے والا نہیں ہے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا یستأذنک الذین، البتہ اجازت طلب کرتے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم، کہ انہیں اجازت دی جائے ان کے مال کے ساتھ، اور وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو جو متقی ہیں، یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کے حال کو جان لیتا۔ انما یستحزنک الذین، اور نہیں اجازت طلب کریں گے، انما یستحزنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور پھر اللہ اوپر متقیوں کو جانتا ہے، اور پھر انما، بے شک، یستحزنک الذین، اجازت طلب کریں گے وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی، وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، کہ کفر کریں یا اسلام کریں یا نفاقی کی حالت میں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا بات مانے یا نہیں مانے، یعنی منافقین کی حالت جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں، یعنی وہ آپ سے نہ اجازت طلب کریں گے نہ یہ، انہیں سوچ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق کھل کر باہر آ جاتا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ،
اور اگر واقعی نکلنے کا ان کا ارادہ ہوتا لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً تو پھر وہ کچھ تیاری کرتے، تیاری یعنی باہر جنگ پہ جانے کے لیے کوئی تو تیاری کرتے، لیکن انہوں نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی. وَلَكِنْ كَرَهَ اللَّهُ لیکن اللہ ہی کو ناپسند ہے. کیا اللہ کو ناپسند ہے؟ ام بھی آسہم اٹھنا ان کا، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ اٹھیں اور جنگ میں جائیں. کیوں انہیں نہیں پسند؟ کیونکہ آگے اس کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَلَكِنْ كَرَهَ اللَّهُ بِآسَاهُمْ کیونکہ اللہ ہی کو نہیں پسند ہے ان کا اٹھنا. ثبتہم پس مضبوط کر دیا ان کو یا باز رکھا ان کو، یعنی ان کو جانے سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہ خود پسند نہیں تھا اللہ کو ان کو اٹھنا، اس لیے ثبتہم پھر ان کو باز رکھا. وقیل اقعدوا مع القاعدین اور ان سے کہا بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ کو خود پسند نہیں تھا کہ یہ جائیں. اب یہ اللہ تعالیٰ آ کے بتا رہا کیوں نہیں پسند تھا. لو خرجوا اگر وہ جاتے فیکم تم میں ما زادوکم الا خبالا تو وہ نہ زیادہ کرتے تم میں مگر فساد، وہ فساد پھیلاتے تم میں، کیونکہ اچھی نیت کے ساتھ تھوڑی جاتے جنگ کرنے کے لیے. وَلَعَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ اور بلکہ زیادہ بھاگ دوڑ کرتے خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ فتنے کے، یعنی بھاگ دوڑ کرتے تمہارے درمیان فتنہ ڈالنے کے لیے. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور ان میں سے بہت سے ہیں جو بات کو سنتے ہیں آپ کی. واللہ علیم بالظالمین اللہ سے ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ میں جائیں، اگر جاتے تو وہاں آپ کے خلاف یہ سازشیں کرتے اور فساد پھیلاتے. لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ. لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ اور البتہ پڑے تھے فتنے میں من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی یہ اس وقت جو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی یہ ایک فتنے میں پڑے تھے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ اور قلبوا اور لَكَ الْأُمُورَ اور انہوں نے کوششیں کی تھی لکل آپ کے لیے امورا کام کی، یعنی اس سے پہلے بھی وہ ایک فتنے میں پڑے تھے. اور فتنے میں کیا پڑے تھے کہ آپ کے خلاف کوششیں کی تھی انہوں نے فتنے میں ڈالنے کے لیے. حتیٰ جال حق کو یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم. وہم کارہون چاہے وہ انہیں کتنا ہی پسند ہو. یہ فتنہ کیا تھا؟ اس سے پہلے تھا کہ 12 منافقین بیٹھے تھے اس راستے پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزریں گے تو ہم ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا بتا رہا ہے کہ ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا. تو یہ حتیٰ جال حق یہاں تک کہ حق آ جائے. وظہر امر اللہ اور اللہ کا حکم ثابت ہو جائے. وہم کارہون چاہے ان کافروں کو وہ کتنا ہی ناپسند ہو. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ ذَنْ لِي جو یہ کہتے ہیں اجازت دیجئے مجھے. وَلَا تَفْتِنِّي اور نہ مجھے آزمائش میں ڈالیے. وہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہاں لے کے جائیں گے وہاں عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں تو میں حسین عورت کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے جو کچھ لوگ ایسے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مجھے فتنے میں مت ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا سن لو فتنے میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور کافروں کو جہنم نے گھیر رکھا ہے. وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ اور جب پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی تَسُؤْهُمْ تو انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ اور جب آپ کو کوئی مصیبت کچھ پہنچتی ہے یقولوا تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا ہم نے تو معاملہ درست کر لیا تھا پہلے ہی. من قبل اس سے پہلے یعنی ہم ہٹ گئے تھے ان کے پاس سے.
وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھر جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اس معاملے میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو کہ نہیں بھلائی یا جو کچھ بھی پہنچتی مصیبت الا ما كتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہی پہنچتی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر۔ قل هل تربصون بنا، قل ان سے کہہ دیجئے حل کیا تم تربصون انتظار کر رہے ہو بنا ہمارے بارے میں الا احد الحسنین، کہ کوئی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملے، ونحن اور ہم نتربص بکم، ہم تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اللہ عذاب دے گا تم کو اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، فَتَرَبَّصُوا، بس انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قُلْ انفقوا طوعا أَوْ كَرْهًا، ان سے کہو کہ اگر تم اپنے مال خرچ کرو طوعا خوشی سے، او کرہن یا نہ خوشی سے، کسی منافقین سے کہا جاتا ہے، لن یتقبل منکم، نہیں ہرگز قبول کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم ایک فاسق قوم ہو۔ ما منعہم ان تقبل منہم، اور ما منعہم، نہیں منع کیا ان کو، ان تقبل منہم، کہ قبول کیا جائے ان سے، نفقاتہم، ان کے مال کو، الا، صرف اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ انہم کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور رسول کے ساتھ، ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں آتے وہ نماز کو، الا وہم کسالى، مگر قسمت آتے ہوئے، یہ منافقین کی نشانی تھی، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور نہیں کچھ بھی خرچ کرتے مگر وہ کارہون، ناپسند ہوتا ہے انہیں، فلاح تو جب کا اموالہم ولا اولادہم، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، ان کی اولاد، یعنی مال اولاد بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ ان سب باتوں میں دھوکے میں نہ آئے ان کے بارے میں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے اسی کی طرح انہی سے، مال و اولاد سے انہیں عذاب دے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان جب نکلے تو وہ کافر ہوں، کافر کی حالت میں وہ مرے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْكُمْ، اور وہ خدا کی اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، لیکن وہ تم میں سے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ ایسی قوم ہے جو فرق میں پڑی ہوئی ہے، کیا فرق میں، نہ اپنے دین پہ ہے نہ تمہاری دین پہ ہے، اور لیکن تم سے وہ ڈرتی ہے، لو یجدون ملجا، اگر وہ پائیں کوئی ملجا پناہ کی جگہ، او مغارات، یا غار جہاں چھپ جائیں، او مدخلن، یا کوئی کھو جہاں پر وہ گھس جائیں، داخل ہو جائیں، لولوا الیہ، کہ وہاں جا کے یہ پناہ لے لے، وہم یجمعون، اور وہ سب بھاگ کر وہاں چھپ جائیں، یعنی چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر چلے جائیں، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ہیں، من یلمزو کا فی الصدقات، ان میں سے کچھ ہیں جو یلمزو کا لمس کرتے ہیں، یعنی تانا دیتے ہیں، فی الصدقات، آپ کو تانا دیتے ہیں صدقے کے بارے میں، یعنی اعتراض کرتے تھے کہ جو مال ہے تو یہ ان کو دے رہے ہیں ان کو نہیں دے رہے،
تو اس طرح سے ان کے یہ ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ آپ کے بارے میں جو اعتراض کرتے ہیں فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَدُوا، اور اگر وہ مال انہیں دے دیا جائے منہا اس میں سے ردو تو یہ خوش ہو جائیں گے. کسی اور کو دے رہے ہیں تو اعتراض کر رہے ہیں، اگر انہیں دے دیا جائے تو یہ خوش ہو جائیں گے. وَإِن لَّمْ يُؤْتُوا مِنْهَا، اور اگر نہ دیا گیا ان کو مال اس میں سے اذا هم يسخطون، تو پھر وہ بگڑنے لگتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں. وَلَأَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ خوش رہتے، راضی ہو جاتے اس بات پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے، آتاہم اللہ رسول، جو اللہ اس کے رسول نے انہیں دیا ہے. اور قالو، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جو مال دیا وہ تو ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ ضرور دے گا ان کو اپنے فضل اور اس کا رسول بھی، اور کچھ اپنے فضل سے عنایت فرمائے گا. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں، یعنی فضل کے لیے. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ، اب صدقہ کس کے لیے ہے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے. نہیں ہوا کہ صدقات کس کو دیے جائیں، تو فقیر، مسکین، والعاملین علیہا، اور جو مامور ہوں صدقات کا کام لکھنے والے ان کو. والمؤلفات قلوبہم، اور جن کے دلوں کو مطلوب ہو کہ یہ مطمئن ہو جائیں گے، یعنی یہ ہو کہ ہاں یہ مسلمان ہونے والے ہیں. وفی رقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے یا قرضہ دینے کے لیے، قرضہ کسی کا ادا کرنے کے لیے. والغارمین، اور غارم، پھر رقاب والغارمین، پھر رقاب گردنیں چھڑانے کس کی؟ غلاموں کی. والغارمین، اور قرضہ ادا کرنا. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں غریبوں کو. وابن السبیل، اور راستے کے مسافر یعنی مسافروں پہ. یہ سب بتائے جا رہا اللہ یہاں آپ صدقے کی رقم دے سکتے ہیں. فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریدہ ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے دین کے کام کو، صدقات کو کس کس کو دیا جائے اور کس طرح سے دیا جائے. منہم الذین، ان میں سے کچھ لوگ ہیں، یؤذون النبی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ہوا اذن، یہ تو کان ہے. کیونکہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص بھی آتا تھا، کوئی بات کہتا تھا تو آپ اس کو بڑے غور سے سن لیتے تھے، اس کو منع نہیں کرتے تھے کہ مجھے بات مت بتاؤ. تو وہ کہہ رہی تو کان ہے، جس کو دیکھا دیکھو یہاں کے بات کر لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قل اذن خیر لکم، یہ جو کان بنا ہوا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان آتا ہے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یعنی یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اور یؤمن للمؤمنین، اور مومنین پر اعتماد رکھتا ہے. وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم پر جو ایمان لائے ہیں اس کے لیے سراسر رحمت ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے عذاب علیم ہے. یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. لکم، تمہارے سامنے، یعنی تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. لیردوکم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. واللہ رسولہ، اللہ اس کا رسول احق، زیادہ حقدار ہے. ان یردوہ، کہ تم اس کو راضی کرو. ان کانوا مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. الم یعلموا انما یحادد اللہ ورسولہ، علم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، انہو، کہ بے شک وہ شخص، من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو رسول اور اللہ کا مقابلہ کرتا ہے.
انا لہو نارا جہنم، تو اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں وہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، یحذر المنافقون، اور ڈر رہے ہیں منافقین کس بات سے؟ ان تنزل علیہم، کہ نازل ہو جائے کوئی صورت ان کے خلاف، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کوئی آیت ان کے خلاف نازل نہ ہو جائے، تو نبئہم بما فی قلوبہم، جو بتا دے گا ان لوگ کو، نبی کو، کہ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا، یعنی منافقین تھے نہ، ڈرتے تھے کہ ہمارے دلوں کا حال ان کو نہ بتا دیا جائے۔ قل استہزئوا، تو ان سے کہو کہ مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اور اللہ اس چیز کو کھول والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہارے دلوں کا حال اللہ کھول کھول کے انہیں بتانے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر وہ آپ سے سوال کریں، پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، کہ البتہ وہ کہیں گے، اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس طرح کی باتیں تم دین کے خلاف کر رہے ہو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہیں گے، انما کننا، بے شک ہم تھے، نخوض ونلعب، ہم تو صرف بحث کر رہے تھے، وہ کھیل رہے تھے یہ باتیں کر کے۔ قل اب اللہ، ان سے پوچھو کیا اللہ ہی کے ساتھ، و آیات ہی، اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کن تم تستہزئون، اس کے ساتھ تم مذاق اڑا رہے ہو، لا تعتذروا، نہ تم عذر بیان کرو، قد کفرتم، تم نے کفر کر لیا ہے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب، اگر ہم چاہیں ایک گروہ کو، ان طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم معاف کر دیں ایک گروہ کو اور عذاب دے دیں دوسرے گروہ کو، کیوں؟ کیونکہ وہ قوم ہے مجرمین کا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جو منافق مرد ہیں اور منافق عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے ہی جیسے ہیں، یعنی دونوں کا رنگ ایک ہی ہے۔ یأمرون، کیا کام کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ یامرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں منکر کا، برائی کا حکم دیتے ہیں، کون؟ منافقین مرد اور عورتیں کیا کرتے ہیں کہ یامرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں منکر کا، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں اچھائیوں سے۔ مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن منافقین کون ہے؟ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے، بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں، باندھ کر رکھتے ہیں، کس سے؟ خیر سے، کہ اپنے ہاتھوں سے یعنی مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ نصر اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان سب کو بھلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافقین جو ہیں یہی فاسق ہیں، دین پر نہیں ہے، فسق ہیں، اب گمراہی میں حق سے باہر نکل گئے، یعنی دین کے راستے پر نہیں ہے، دین سے یہ باہر نکل گئے ہیں، فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اور یہ جو اوپر منافقین اور منافقات کی ساری باتیں کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کلیئر کر رہا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، دیکھیے اللہ پیش لگا ہوا ہے نا، تو یہ کون ہے کہ اللہ نے یہ کام کیا ہے، فاعل ہے، یا کہ اللہ کے اوپر زبر ہوتا تو وہ کام اللہ پر کیا جاتا، لیکن یہ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، منافقین والمنافقات والکفار، منافقین مرد، منافقین عورتوں سے اور کافروں سے، کس بات کا وعدہ کیا؟ نارا جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم ولعنہم اللہ، یہ ہی ان کے لیے کافی ہے، یعنی دوزخ جو ہے
یہ انہی کے لیے کافی، یعنی یہی موضوع ہے ان کے لیے، یہ اسی آنکھ کے قابل ہیں۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے لعنت کی ہے ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، یعنی جہنم کیا، ہم فیہا خالدون۔ کالذین من قبلکم، ان کی مثال کیسی ہے ان منافقین کی، کالذین، ان لوگوں کی طرح مثال ہے، من قبلکم، جو ان سے پہلے گزرے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ شدید تھے، طاقتور تھے قوت میں، یعنی مکہ والے جو ہے نا، اس سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں وہ ان سے زیادہ مضبوط قوت میں تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور مال میں بھی اور اولاد میں بھی ان سے بڑھ کر تھے، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے حصے کا مزہ اڑا لیا، یعنی دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ کو بھول گئے اور دنیا میں مگن رہے، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، متاع حاصل کری اپنے حصے کا، دنیا میں جو تھا، اوپر ہے نا قوت و اکثر اموالاً، تو ان سب سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی خوب فائدہ اٹھایا ہے اس معلومات کا جو اللہ نے تمہیں دی ہے، کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح فائدہ اٹھایا تھا تم سے پہلی قوموں نے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، وخدتم کالذی خاضوا، وخدتم، اور بحث میں پڑے رہے، کالذی خاضوا، اس لوگوں کی طرح جیسے تم پڑے ہو، وخدتم، تم بحث میں پڑے رہے، کالذی، اسی شخص کی طرح یا انہی لوگوں کی طرح، خاضوا، جس طرح وہ بحث میں پڑے تھے، یعنی اتنا مال دولت اللہ تعالیٰ نے دیا لیکن وہ بحث ہی میں پڑے رہے اور صرف دنیا کا مال فائدہ اٹھاتے رہے، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ضائع ہو گئے اعمال دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، دنیا میں اتنا مال کمایا فائدہ نہیں دیا اور آخرت میں عذاب میں جھونکے جائیں گے یہ لوگ، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، اب مکہ والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کون تھے وہ، قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، و اصحاب مدینہ، اور مدین والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹ پلٹ کر دی گئیں یعنی قوم لوط، اتتہم رسولہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی جتنے بستیوں کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو وہ رسول آئے تھے، ان کو نیکی کی تعلیم دی تھی لیکن انہوں نے نافرمانی کی تھی، تو اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے نفسوں کے ساتھ خود ظلم کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، اس لیے عذاب الہی ان پر آ گیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت، پہلے کیا تھا، منافق مرد اور منافق عورت، اب یہاں ہے مومن مرد اور مومن عورت، ان کی کیا خاصیت ہے، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ولی ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور روکتے ہیں منکر سے، اور منافقین کیا اس کے الٹا کام کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے گا،
ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ زبردست ہے اور حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے ان مومن مرد اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، کس کا وعدہ کیا ہے؟ باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور مساکن طیبۃ، اور کون سے ان کے مسکن ہوں گے؟ پاکیزہ، فی جنات عدن، کہاں؟ جنت عدن میں۔ یہ جنت ایک جنت کا نام بھی ہے، اور عدن مانے ہمیشگی بھی، ہمیشہ کے باغات میں، یا جنت عدن وہ معنی یہاں نکلتے ہیں۔ رضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی چیز انہیں کیا حاصل ہوگی؟ اللہ کی رضامندی، من اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی وہ ہے کہ اللہ ان سے خوش ہو جائے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا نبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفارا، جنگ کرو کفار سے، والمنافقین، اور منافقین سے بھی، واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ اوپر جن کی خصوصیات بتائی گئی ہیں جو اللہ کے اور دین کے خلاف ہیں۔ وَمَوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں، ما قالوا، نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قَالُوا، اور البتہ کہا تھا، کلمۃ الکفر، کفر کا وہ جملہ، وَکَفَرُوا، اور وہ کافر ہو گئے، بعد اسلامہم، اسلام لانے کے بعد، وَہَمُّوا، اور انہوں، اچھا یہ جو ہے نا پیچھے اسلامہم، کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد، تو اس وقت انہوں نے کوئی ایسے جملے کہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنگ تبوک کے راستے میں آپ کی ایک اونٹنی کھو گئی، آپ اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ لو، یہ حضرت آسمان کی جو باتیں کرتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی ہے، یعنی کتنا طنز بھرا یہ جملہ تھا، لیکن آپ عالم الغیب تو نہیں تھے۔ تو یہاں یہی ہے کہ وہ پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے تھے، ما قالوا، نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قالوا، لیکن انہوں نے کہا تھا، کلمۃ الکفر، یہ کفر کا کلمہ، وَکَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، کیونکہ منافق تھے وہ، وَہَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جس کو وہ پہنچ نہیں سکے، یعنی انہوں نے جو ارادہ کیا اس کو وہ پورا نہیں کر سکے۔ ان کا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جب ہم واپس جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوئی گھاٹی پڑ رہی تھی کہ وہاں آپ پر حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیں گے، اور جب مدینے میں پہنچیں گے تو عبداللہ بن ابی پر تاج شاہی رکھ دیں گے۔ تو یہی ہے کہ وَہَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کو وہ نہیں پورا کر سکتے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے کیوں ہوا؟ وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں تھا ان کا غصہ، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، صرف غصہ ان کا اس بات پہ تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُونْ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ یتوبو توبہ کر لیں، یکو ہوگا خیر لہم، ان کے لیے بہتر، یعنی جو کر رہے ہیں منافقین، تو اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، یہی کام کرتے رہے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں تو عذاب ہے ان کے لیے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اور نہیں ہوگا زمین میں ان کے لیے کوئی ولی، نہ کوئی ان کا مددگار۔